अस्सलाम वालेकुम अजीज तालबा साले 2 उर्दू अदब। आज का हमारा टॉपिक ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ सबक झींगर का जनाजा है। ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ ये इंशाइया है। ख्वाजा साहिब के हवाले से ज़हन में रखिएगा। उर्दू अदब का नामवर नाम, जिन्होंने मुख्तलिफ मज़ामीन, मुख्तलिफ जो थे मौज़ूआत, उन पे कलम उठाया। नाम इनका कासम अली है। हसन निज़ामी के नाम से मशहूर है। 1873 से लेकर 1955 तारीख़ पैदाइश व वफ़ात है। ज़िंदगी जो है ज़्यादातर मजहबी और अदबी कामों में गुजरी है। अंदाज़े बयां दिलकश और सादा है। अहम तसानीफ़ जो हैं, मुफलसी का मुजरब इलाज है, सफ़र बम्बई का रोज़नामचा है, और इसी तरीके से ये आपके सामने बकिया किताबों के नाम भी मौजूद हैं। अहम इंशाइयों में बर्फ़, लालटेन, दिया सलाई और झिंगर का जनाजा, ये उनके अहम है। इंशाइया कहा जाता है ऐसी सिनफ़ी अदब को जिसमें लतीफ़ अंदाज में किसी भी मौजू पे कलम उठाया जाता है, जिसमें तंज़ो मिज़ाज भी होता है, लताफ़त होती है। पढ़ने वाले को पढ़ते हुए संजीदगी का एहसास नहीं होता, बल्कि वो इंतहाई लतीफ़ अंदाज में उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हुए आगे बढ़ता है। झींगर का जनाजा। मेरी सब किताबों को चाट गया, बड़ा मूसी था, खुदा ने पर्दा ढक लिया, उफ। जब उसकी लंबी लंबी मूछों का ख्याल करता हूँ जो वो मुझको दिखाकर हिलाया करता था, आज उसकी लाश देखकर बहुत खुशी होती है। भला देखो तो कैसर विलियम की नकल उतारता था। अब देखिएगा, ख्वाजा हसन निज़ामी ने झींगर की मौत के साथ ही हमें पूरा पिछला उसका बता दिया कि उन्हें उससे क्यों चिढ़ थी, कि वो एक तो उनकी किताबों को ख़राब करता है, खा जाता, और दूसरा ये था कि वो लंबी लंबी मूछें हिलाकर डराता था। अब कहते हैं वही लंबी मूछें देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि इस वक्त वो मुर्दा है, वो जिंदा हालत में मुझे डरा नहीं रहा। इस झिंगर की दास्तान कहते हैं कि मैं हरगिज़ ना कहता अगर दिल से यह अहद ना किया होता कि दुनिया में जितने हकीर जलील मशहूर हैं मैं उनको 4 चांद लगाऊंगा। कहते हैं कि मेरा अपने आप से अहद था कि मैं दुनिया में तमाम हकीर जलील लोगों को के बारे में कलम उठाकर उन्हें अहमियत दिलाऊंगा। चनाचे मैंने इसके बारे में भी कलम उठाया है, वरना मेरा कोई इरादा इसके बारे में बात करने का नहीं था। एक दिन मैंने मरहूम को देखा तो हज़रत इब्ने अरबी की फतूहात मक्किया में छुप कर बैठा था। फतूहात मक्किया ये मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी, इनकी लिखी हुई किताब है। ये अरबी के मशहूर फ़लसफ़ी, आलिम और सूफ़ी थे। यानी ख्वाजा साहब कहते हैं कि इनकी किताब में ये बैठा है। मैंने पूछा, क्यों है शरीर, तू यहाँ क्यों आया? उछल कर बोला, ज़रा इसका मुतालिया करता हूँ। सुबहान अल्लाह, तुम क्या ख़ाक मुतालिया करते हो? यानी उन्होंने आगे से झींगर से कहा है कि तुम क्या ख़ाक मुतालिया करते हो? उसने आगे से कहा, भाई ये तो हम इंसानों का हिस्सा है। बोला, वाह, कुरान ने गधे की मिसाल दी है कि लोग किताबें पढ़ लेते हैं मगर ना उनको समझते हैं ना उन पर अमल करते हैं, लिहाजा वो बोझ ढोने वाले गधे हैं जिन पर इल्म फजल की किताबों का बोझ लदा हुआ होता है। मगर मैंने इस मिसाल की तकलीद नहीं की। खुदा मिसाल देनी जानता है तो बंदा भी उसकी दी हुई ताकत से एक नई शान पैदा कर सकता है, और वो ये कि इंसान मिसल एक झिंगर के है जो किताबें चाट लेते हैं, समझते बूझते खाक नहीं। ये जितनी यूनिवर्सिटियां हैं सब में यही होता है। एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलता जिसने इल्म को इल्म समझ कर पढ़ा हो। अब आप देखिएगा, ख्वाजा साहब ने बज़ाहिर तो झिंगर का हवाला दिया है, लेकिन हकीकत में उन्होंने इंसानों पे बड़ा गहरा तंज किया है। अब झिंगर जब बैठा है फतूहात मक्किया किताब पर, जो कि इल्मी और अदबी लिहाज से इंतहाई अहम किताब है, और उसके साथ ही ख्वाजा साहब ने उन अफराद पे गहरा तंज कर दिया जो कि इल्मी मेयारात से अगर हम देखें बज़ाहिर तो बड़े ऊंचे दर्जे पर फाइज होते हैं, और अगर इल्म बा अमल की बात करें तो वो इंतहाई निचले दर्जे पर हैं। मिसाल कुरान पाक की गधे की बयान की गई है कि जो शख्स किताबें सिर्फ रटता है वो गधे की मानिंद है। अब आप खुद अपने आप को देख लीजिए, मैं अपने आप को देख लूँ, हम सारे के सारे इसी काम पे हैं कि रट्टा लगा के अपने इल्म की बज़ाहिर डिग्रियों की तादाद बढ़ा रहे हैं, और हकीकत में हमारा इल्म से दूर दूर तक वास्ता नहीं। क्योंकि इल्म वो है जो आपके अंदाज से नज़र आए, जो आपके चलने फिरने, बोलने, खाने पीने, बैठने, ओढ़ने, हर अमल से आपका नज़र आए। और यही बात यहाँ पर ख्वाजा साहब बयान करते हैं कि इंसान झींगर की मानिंद है, कि जैसे झींगर भी किताबें तो चाट लेता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि वो इल्म भी उसने हासिल किया, हालांकि किताबें सारी चाट ली।
اور انسان بھی یہی کرتے ہیں، کتابیں چاٹ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، ذہن کے اندر بٹھا لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا علم سے دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا۔ اب بھی یہ بات جب جھنگر نے کہہ دی تو کہتے ہیں کہ جھنگر کی یہ بات سن کر مجھ پر غصہ آ گیا، میں نے زور سے کتاب پر ہاتھ مارا۔ جھنگر پھدک کر دوسری کتاب پر جا بیٹھا اور کہکا مار کر ہنسنے لگا، واہ صفا ہو گئے، بگڑ گئے، لاجواب ہو کر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیاقت تو یہ تھی کہ کچھ جواب دیتے، لگے ناراض ہونے اور جھتکارنے، ہائے کل تک تو یہ تماشا دیکھا تھا، آج غسل خانے میں وضو کرنے گیا تو دیکھا بیچارے جھنگر کی لاش کالی چونٹیوں کے ہاتھوں پر رکھی تھی اور اس کو دیوار پر کھینچے لیے چلی جاتی تھی۔ اب خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ کل تو میرا جھنگر کے ساتھ یہ سارا مکالمہ ہوا ہے، کل تو اس نے مجھے ناراض کر دیا اور مجھے بڑی بڑی باتیں سنائی جس سے میں لاجواب ہو کر چپ ہو گیا اور بظاہر ناراض ہو گیا، لیکن آج جب میں نے اسے غسل خانے میں جا کر جب میں گیا ہوں وضو کے لیے تو اس کی لاش کو چونٹیاں لے کر جا رہی تھی اور اسے دیکھ کر مجھے بڑا صدمہ پہنچا۔ بیچارہ غریب تھا، خلوت نشیں تھا، خلقت میں حقیر و ذلیل تھا، مکروہ تھا، غلیظ سمجھا جاتا تھا، اسی کا ساتھ نہ دیا تو کیا امریکہ کے کروڑ پتی راک فیلر کے شریک ماتم ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ غریب تھا، ہر لحاظ سے وہ مجھے برا لگتا تھا، لیکن پھر بھی میں اسی کا ساتھ دوں گا۔ میرے لیے امریکہ کا جو کروڑ پتی ہے راک فیلر، وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں نے اس کے ماتم میں شریک نہیں ہونا، بلکہ میں نے اپنے حقیر ساتھی کی موت کا ماتم کرنا ہے، میں نے اس کی موت پہ اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرنا ہے۔ اگرچہ اس جھینگر نے ستایا تھا، جی دکھایا تھا، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو کا اچھے الفاظ میں ذکر کیا کرو۔ اس واسطے میں کہتا ہوں خدا بخشے بہت سی خوبیوں کا جانور تھا، ہمیشہ دنیا کے جھگڑوں سے الگ کونے میں کسی سوراخ میں بوریے کے نیچے آپ پورے کے اندر چھپا بیٹھا رہتا، نہ بچھو کا سا زہریلا ڈنک تھا، نہ سانپ کا سا ڈسنے والا پھن، نہ کبے کسی شریر چونچ تھی، نہ بلبل کی مانند پھول سے عشق بازی۔ رات کے وقت عبادت رب کے لیے ایک مسلسل بین بجاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ غافلوں کے لیے سور ہے، عاقلوں کے واسطے جلوہ طور ہے۔ اب جو روز قیامت کڑکدار آواز آنی ہے وہ سور کی آواز ہے، جو اللہ رب العزت کے حکم سے ایک ایسی آواز جس سے دل دہل جائیں گے۔ اس کی آواز غافلوں کے لیے ایسی ہی تھی کہ وہ نیند سے جاگتے اسے ڈرانے کی کوشش کرتے، ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے، اور جو عقل مند تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی آواز ہمارے لیے رحمت ہے، ہم اس کی آواز سے اٹھ کے اپنے رب کے حضور جھک جاتے ہیں۔ ہائے آج غریب مر گیا، جی سے گزر گیا، اب کون جھینگر کہلائے گا، اب ایسا مونچھوں والا کہاں دیکھنے میں آئے گا۔ ولیم میدان جنگ میں ہے، ورنہ اس کو 2 گھڑی پاس بٹھا کر جی بہلا لیتے کہ میری مٹی کی نشانی ایک یہی بیچارہ دنیا میں باقی رہ گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ کتنے مزے سے ایک لطیف انداز میں خواجہ صاحب بیان کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے اسے پہلے تشبیہ اس کی مونچھوں کو ولیم سے دی ہے۔ جنگ عظیم کیونکہ جاری ہے، جس وقت سے لکھا گیا انشائیہ ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جرمنی میں تو کیونکہ جنگ ہے، ولیم میدان جنگ میں ہے، ورنہ میں اسے اپنے پاس بٹھا لیتا اور کہتا کہ یہ تم نشانی ہو میرے پیارے جھینگر کی، کیونکہ تمہاری مونچھیں دیکھ کے مجھے جھینگر یاد آ جاتا ہے۔ ہاں تو جھینگر کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ یہ ایک شعر کی پیروڈی کی گئی ہے کہ خواجہ صاحب نے بڑے مزاحیہ انداز میں جھینگر کا حوالہ دیتے ہوئے اس کو تبدیل کر دیا ہے کہ جھینگر کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، چونٹیوں نے اس کو اپنے پیٹ کی قبر میں دفن کر دیں گی۔ میرا خیال تھا ان شکم پرستوں سے اس توکل شار فاقہ مست کو بچاتا، مگر جناب یہ کالی چونٹیاں بھی افریقہ کے مردم خور سیاہ وحشیوں سے کم نہیں۔ اب دیکھیے انہوں نے یہاں پر کالی چونٹیوں کو افریقہ کے سیاہ وحشیوں سے تشبیہ دے دی ہے۔ افریقہ کے رہنے والے جو اللہ کی طرف سے ان کے جسموں کے رنگ کالے سیاہ ہوتے ہیں اور کالی چونٹیاں بھی کالی ہیں، اس وجہ سے خواجہ صاحب نے ان کو سیاہ وحشیوں سے جو افریقہ کے رہنے والے ہیں اس سے تشبیہ دی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ اس نیک جانور کو میں ان چونٹیوں سے بچا لیتا، لیکن یہ چونٹیاں مردم خور سیاہ وحشیوں جیسی ہیں، کالی جو چیز بھی ہو ایک بلائے بے درما ہے۔ اب یہ کالی چیز سے عمومی طور پہ انسان ڈرتے ہیں۔ اب خواجہ صاحب نے انسانی نفسیات کے عین مطابق اسے لکھا، چنانچہ انہوں نے بھی کالی چیز کے حوالے سے ذکر کر دیا کہ کالی جو بھی چیز ہو وہ ہمارے لیے تکلیف کا سبب ہی بنتی ہے، اس سے چھٹکارا کہاں ہے۔ خیر تو مرثیے کے 2 لفظ کہہ کر مرحوم سے رخصت لیتا ہوں۔
اب مرثیہ کہا جاتا ہے مرنے والے کی یاد میں، اور اردو ادب میں اب بنیادی طور پر مرثیہ حضرت امام حسین اور واقعہ کربلا سے مخصوص ہو چکا ہے، ورنہ عمومی معنوں میں مرثیہ ہر مرنے والے کی یاد میں کہے گئے الفاظ مرثیہ کہلاتے ہیں۔ نظم کے الفاظ جو کسی بھی مرنے والے کے لیے ہم بیان کرتے ہیں وہ مرثیہ کہلاتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ مرثیہ اس کے بارے میں کہتا ہوں اور ساتھ ہی اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ جھینگر کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، کیسر کا یہ پیارا ہے اسے توپ پہ کھینچو۔ اب دیکھیے اس میں بھی انہوں نے کتنا لطیف انداز اپنایا ہے، ایک ایسا شعر جو کہ اپنے اندر بنیادی طور پر کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن ایک لطیف انداز رکھتا ہے کہ یہ جھینگر کا جنازہ ہے، اسے ذرا دھوم سے ادا ہونا چاہیے۔ یہ کیسر، کیونکہ پہلے انہوں نے جرمنی کے بادشاہ سے اس کی مونچھوں کو تشبیہ دے دی ہے، تو کیسر کا یہ پیارا ہے، بادشاہ کا یہ پیارا ہے، اسے توپ پہ رکھ کر کھینچنا یعنی اسے توپوں کی سلامی دینا۔ اے پروفیسر، اے فلاسفر، اے متوکل درویش، اے نغمہ ربانی گانے والے قوال، ہم تیرے غم میں نڈھال ہیں اور توپ کی گاڑی پر تیری لاش اٹھانے کا اور اپنے بازو پر کالا نشان باندھنے کا ریزولوشن پاس کرتے ہیں۔ اب یہ کالا نشان باندھنے کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں ہڑتال کرنی ہو یا احتجاج ریکارڈ کروانا ہو تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ بازوؤں پر کالی پٹی باندھ لی جاتی ہے اور باقاعدہ لکھ کے اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروایا جاتا ہے، پاس کر لی جاتی ہے یہ ریزولوشن، یہ احتجاج کہ جی ہمیں اس بات پہ اختلاف ہے یا ہمارا یہ موقف ہے۔ اب یہاں پر خواجہ صاحب یہی بات کہتے ہیں کہ اے پروفیسر، ہم بڑے تیرے غم میں نڈھال ہیں، ہم نے یہ اب کیا ہے کہ ہم توپ کی گاڑی پر تیری لاش اٹھائیں گے اور اپنے بازو پر کالا نشان باندھ کر یہ بات ساری لکھیں گے کہ ہم تیرے غم میں بڑے نڈھال ہیں۔ خیر اب تو شکم مور کی قبر میں دفن ہو جا۔ مور کہتے ہیں چونٹیوں کو۔ اب تو چونٹیوں کے پیٹ میں کی قبر میں دفن ہو جا، مگر ہم ہمیشہ ریزولیشنوں میں تجھے یاد رکھیں۔ ہم ہمیشہ مضامین لکھتے ہوئے، قراردادیں پاس کرتے ہوئے تجھے یاد رکھیں گے، ہمارے پاس قراردادوں کی شکل میں تو ہمیشہ زندہ رہے گا، حقیقت میں تو چونٹی کی پیٹ میں دفن ہونے کے لیے اب تیار ہو جا، کیونکہ چونٹیوں کا لشکر تیرے اوپر حملہ کر چکا۔ سہ پارہ دل کتاب ہے خواجہ حسن نظامی کی جہاں سے لیا ہوا یہ سبق ہے۔ کل جی آپ اس سبق کا خلاصہ تیار کریں گے اور انشاءاللہ کل ہم اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کا جو ماخذ ہے سہ پارہ دل، یہ جی مجموعہ ہے خواجہ حسن نظامی کے مضامین کا، انشائیوں کا۔ اس حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، جو تشریح طلب باتیں، وضاحت طلب باتیں ہیں آپ اس حوالے سے بات کرنا چاہیں کر لیجیے۔ اور جی آپ خلاصہ لکھ کے مجھے واٹس ایپ کریں گے